کہ میں جماعت ہی نکل جائے گی، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو اب حکم یہ ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ آ کر نماز میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، میں نے لاسٹ کلاس میں فجر کی سنتوں کے حوالے سے بھی ایک بات بتائی تھی، کون بتائے گا؟ جی ہاں صحیح ہے، یہ تو مکروہ اوقات کو بتایا تھا، لیکن اگر اب سنتیں نکل گئی ہیں اب کیا کرے گا؟ ہاں یہ میں نے دو مسئلے بتائے تھے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں نکل گئیں، ٹھیک ہے، تو اب جب زوال کا وقت گزر جائے اس کے بعد وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے، یعنی اس دن زوال کے وقت سے پہلے پہلے وہ فجر کی سنتیں جو نکل گئی وہ انہیں پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سنتیں نکل گئیں اب 8 بجے، تو 8 بجے یا 7 بجے یا 9 بجے یا 10 بجے وہ فجر کی سنتیں جو نکلی تھیں انہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن 12 بج گئے، زوال کا وقت شروع ہو گیا، اب نہیں پڑھ سکتا۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو زوال کے وقت سے پہلے پہلے۔ اسی طرح اگر کسی کی فجر کی نماز ہی قضا ہو گئی، آنکھ کھلی دیکھا ٹائم تو 8 بج رہے تھے، تو اگر زوال سے پہلے پہلے اس دن کی قضا پڑھ رہا ہے تو سنتیں بھی پڑھے گا، یعنی پہلے 2 سنتیں پڑھے گا اور پھر 2 فرض کی قضا کرے گا۔ یہ ضروری مسئلہ تھا، میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا۔ جی اب جیسے یہ اس کے طلوع آفتاب کے بعد جب سنت موقدہ پڑھے گا تو مثال سوال ہے کہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی فرض نماز پھر کمپلیٹ نہیں ہے فجر کی، نہیں مطلب سمجھا نہیں آپ؟ جیسے اگر سنت موقدہ پڑھی نہیں اس نے چھوڑ دی جان پوچھ کر، نہیں ذہن میں آیا، بھول گیا، اس دن ظہر کا ٹائم ہو گیا، تو وہ پھر فرض اس کی جو فجر کی تھی وہ اس میں آئے گی یا نہیں ہے؟ اگر وہ ظہر سے پہلے پہلے یعنی زوال کے وقت سے پہلے پہلے پڑھ رہا ہے تو پڑھے گا، اگر زوال کا وقت شروع ہو گیا، اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب وہ سنتوں کی قضا نہیں کرے گا، صرف اور صرف فرض کی قضا کرے گا۔ چلیں، نماز ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت موقدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ اور پھر 2 نفل۔ اچھا نماز ظہر ہے تو نماز ظہر کی ٹوٹل کتنی رکعتیں؟ 12۔ سب کہیں اونچا آواز، 12، 4 سنتیں، 4 فرض، پھر 2 سنت اور پھر 2۔ اچھا اس کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں، 4 سنتیں جو ابتدائی والی ہیں، اگر کسی نے پڑھ لی تو بہت اچھی بات، لیکن اگر کسی کی نکل گئی، مسجد آیا، دیکھا امام صاحب نے نماز شروع کر دی ہے اور جماعت شروع ہو گئی ہے، تو اب وہ سنتیں نہیں پڑھے گا بلکہ کیا کرے گا؟ بڑی اہم مسئلہ ہے، توجہ رکھیے گا، کیا کرے گا؟ فرض پڑھے گا۔ اچھا فرض پڑھ لے گا، اب یہ 4 سنتیں کب پڑھے گا؟ سوال یہ، پہلے وہ کیا کرے گا؟ یہ تھوڑا سا کئی لوگوں کا مسکانسیپٹ بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ 4 سنتیں پڑھے گا، پھر 2 سنتیں پڑھے گا اور پھر 2 نفل۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہاں صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بعد والی یہ فرض ہے، فرض پڑھ لیے، 4 سنتیں رہ گئی تھی، تو اب وقت اس کا ہے فرض کے بعد والی 2 سنتوں کا، اس میں تاخیر نہیں کرے گا۔ وہ جس چیز کا وقت ہو جائے پہلے اسے ادا کرنا لازمی ہے۔ فرض پڑھ لیے، فرض پڑھنے کے بعد اب باری کس کی ہے؟ 2 سنتوں کی، تو پہلے وہ 2 سنتیں پڑھے گا، اب اس کے بعد یہ 4 سنتیں پڑھے گا اور پھر 2 نوافل پڑھے گا۔ تو یہ ترتیب یاد رکھنا بڑا ضروری۔ سمجھ شریف میں آ گئی اگر کسی کو؟ جی جی نہیں، پہلے وہ ظہر کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز کے بعد وہ قضا کا، ایک ہے قضا ایک ہے ادا، ادا مقدم ہے قضا پر، سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے ادا کو اپنے ذمے سے ساقط کرے گا، اس کے بعد وہ قضا کی، تو قضا کی وجہ سے ادا میں تاخیر نہیں کرے گا۔ جی
اگر تو اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں, اس وقت کوئی ایشو, اس وقت آپ جتنی رکعتیں سنتیں زیادہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایشو جی. لیکن جماعت کھڑی ہو گئی تو اب نہیں, اب لازمی اس کے لیے جماعت میں شامل ہونا ہے جی. نماز عصر کی 8 رکعتیں ہیں. اب نماز عصر میں آ جاتے ہیں جی. پہلے 4 رکعتیں سنت غیر موقدہ اور پھر 4 فرض. موقدہ جس سے پڑھنا ضروری ہے, لازم ہے. غیر موقدہ پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور عصر کی جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں, لیکن ہمیں عادت یہ رکھنی چاہیے کہ غیر موقدہ سنتیں بھی پڑھا کریں. اس کی افضلیت بھی بہت ہے. افضلیت بھی روایتوں میں اس کی عصر کی رکعتوں کی بہت زیادہ آئی جی. آگے مغرب کی 7 رکعتیں ہیں. پہلی 3 رکعت فرض, پھر 2 سنت موقدہ اور پھر 2 نفل. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی جی وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ, اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے جی. نماز عشاء کی 17 رکعتیں ہیں. پہلی 4 رکعت سنت غیر موقدہ, پھر 4 فرض, پھر 2 سنت موقدہ, پھر 2 نفل, پھر 3 رکعت وتر واجب اور پھر 2 نفل. کوئی سوال؟ صحیح ہے, چلیں جی آگے جی. آگے آ رہا ہے نا, وہ بھی آ رہا ہے. سنت غیر موقدہ کا حکم شرعی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا, یعنی شریعت نے لازم نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں دیکھیں, یہ انہوں نے اچھا سوال کیا کہ ایک چیز کو مسلسل ترک کرنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے. ایک چیز کو اگر نفل عمل بھی ہے نا تو اس سے مسلسل چھوڑنے کی اور ترک کرنے کی عادت بنا لینا یہ انسان پر اس کے لیے گناہ گار ہوتا ہے. تو اسی لیے کہ مسلسل عادت بنا لینا کہ پڑھنی نہیں ہے, پھر ہوتا پتہ ہے کیا, اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اسے دل میں ہلکا جاننے لگ جاتا ہے. یہ آپ نوٹ کیجئے گا, جب دل میں ہلکا جاننے لگ جاتا ہے تو شریعت کی کسی بات کو دل میں ہلکا جاننا, اس سے انسان شدید گناہ گار ہوتا ہے. عبادت میں چوری ہو جاتی ہے نا, وہ بھی انشاءاللہ بھی ہم بتائیں گے. نیت کا طریقہ. نماز کے لیے نیت کرنا شرط ہے. بغیر نیت کے کوئی نماز نہیں ہوتی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی. اگر دل میں ارادہ ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہوں تو نماز ہو جائے گی, دل میں ارادہ ہے عصر پڑھ رہا ہوں تو ہو جائے گی. لیکن دل میں کچھ اور ہے اور پڑھ کچھ اور رہا ہے, اتنا کنفیوز تھا, اتنا پریشان تھا, ڈپریشن میں تھا کہ ذہن کہیں اور تھا, دل کہیں اور تھا, تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. جو پڑھ رہا ہے وہی دل میں ہونا ضروری ہے, اگرچہ زبان سے کچھ اور ہی کہہ دے. دل میں ظہر ہے, پڑھ بھی ظہر رہا ہے, زبان سے اثر نکل گئی تو نماز ہو جائے گی کیونکہ دل میں اثر ہی تھی. لیکن اگر اس کے برعکس ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. اچھا سر, اس میں جیسے فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض تو امام کے پیچھے ہو, اب سنت ہے, نفل ہے, تو اس میں بھی نیت کا ہونا ضروری ہے نا. یعنی سنتیں پڑھ رہا ہے تو دل میں یہ تو نیت ہونا کہ سنتیں پڑھ رہا ہوں, یعنی اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا علم ہونا بس ضروری ہے. الفاظوں سے دہرانا ضروری ہے. الفاظ کہنا بہتر ہے, افضل ہے کہ باقاعدہ آپ پوری نیت, ابھی آگے نیت بھی آئے گی پوری, وہ کہنا بہتر جی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا بہتر اور افضل ہے. فرض, واجب, سنت اور نفل نمازوں کی رکعات کی تعداد کے لحاظ سے نیت کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے. اب فرض میں کیا نیت ہے, سنت میں کیا نیت ہے, نفل میں کیا نیت ہے, وتر واجب میں کیا نیت ہے, مختصراً ہم اس کو جلدی سماعت کر لیتے ہیں جی. 2 رکعت نماز والی کی نیت. میں نے نیت کی 2 رکعت فرض سنت موقدہ نماز فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے, رخ میرا قبلہ کی جانب. میں نے نیت کی 2 رکعت سنت موقدہ نماز ظہر مغرب عشاء کی اللہ تعالیٰ کے لیے. میں نے نیت کی 2 رکعت نفل نماز ظہر مغرب عشاء کی اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے جی, اس حوالے سے کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلیں آگے, کیونکہ یہ ہمیں سب کو اس سے واقف ہیں تو اس کو مختصراً ہم تھوڑا آگے, کیونکہ آگے اہم مسائل آ رہے ہیں. 3 رکعت نماز والی کی نیت. میں نے نیت کی 3 رکعت فرض نماز مغرب کی اللہ تعالیٰ کے لیے, رخ میرا قبلہ کی جانب. میں نے نیت کی 3 رکعت واجب نماز وتر کی اللہ تعالیٰ کے لیے, رخ میرا قبلہ کی جانب. 4 رکعت نماز والی کی نیت. میں نے نیت کی 4 رکعت
فرض سنت موقدہ نماز ظہر کی اللہ تعالیٰ کے لیے. میں نے نیت کی 4 رکعت فرض سنت غیر موقدہ نماز عصر کی اللہ تعالیٰ کے لیے. میں نے نیت کی 4 رکعت فرض سنت غیر موقدہ نماز عشاء کی اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال اس میں نہیں؟ چلیں جی آگے. جی وہی جی, ہاں اگر میں وہی عرض کرتا ہوں, وہ آگے آ بھی رہا ہے ویسے, کہ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو دل میں تو یہ نیت اس وقت بھی ہونا ضروری ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, دل میں اور علم میں وہ چیز کا ہونا ضروری, چاہے وہ کوئی بھی چیز اگرچہ زبان سے ادا نہیں کی. جی نہیں, وہ بھی دل میں ہونا ضروری ہے, یعنی اس چیز کا علم ہونا اور دل میں اس چیز کا ارادہ ہونا یہ ضروری ہے. اگر دل میں, ہاں دل والے کو دیکھا جائے گا, اگر دل میں وہی تھا جو پڑھ رہے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگرچہ زبان سے کچھ اور بھی نکل گیا. جی اب یہ ضروری باتیں کچھ نیت کے حوالے سے سماعت کر لیں. جی ضروری ہدایت. نیت مکمل ہوتے ہی فوراً تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے. جب نیت کر لی تو آپ تاخیر نہیں کرنی ہے, کسی سے بات نہیں کرنی ہے, کسی سے کلام نہیں کرنا, فوراً تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز آپ نے شروع کر دینی ہے. جی آگے. اچھا سر, پیچھے ایک تھا تکبیر تحریمہ سے حوالے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہی اللہ اکبر کہتے ہی نماز شروع ہو جاتی ہے. بالکل. تو نماز ہماری باندھ کے, جیسے تکبیر تحریمہ مطلب جیسے وہ, اچھا اللہ اکبر وہ ہے, میں سمجھ رہا تھا وہ جیسے اذان دیتے ہیں نا. نہیں آگے, سوری. اگر نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو نیت کے آخر میں یہ اضافہ کریں گے, جماعت کے ساتھ پیچھے اس امام. ٹھیک ہے جی, اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کچھ چیز, ایک چیز ایڈ کر دیں گے نیت میں کہ پیچھے اس امام کے. آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوال, آپ کا سوال. جی چلیں کلیئر ہو گیا. جی جی. نماز عید میں یہ اضافہ کریں گے, نماز عید میں 6 نماز عید میں بھی آپ یہ اضافہ کر دیں گے, معاذ زائد 6 تکبیرات کے. آگے. نماز جنازہ کی نیت اس طرح کریں گے, میں نے نیت کی نماز جنازہ فرض کفایہ کی. نماز جنازہ کی نیت سے بہت سارے لوگ بھاگتے بھی ہیں, تھوڑی سی انہیں مشکل محسوس ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ اس سے بھی کام چلا لیتے ہیں, جو نیت امام کی وہ نیت میری. تو نیت تو ہو جائے گی ہی, لیکن ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے. ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی یاد رہے گا. جی کیا ایک دفعہ اونچی آواز سے پڑھے گا نماز جنازہ. میں نے نیت کی نماز جنازہ فرض کفایہ کی, 4 تکبیرات کے ساتھ, ثنا واسطے اللہ کے, درود واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, دعا واسطے حاضر اس میت کے, رخ میرا قبلہ کی جانب, پیچھے اس امام کے. ٹھیک ہے جی, یہ نماز جنازہ کا بھی ساری چیزیں دیکھیں آپ نے یاد کرنی ہے. اگر آپ یاد کریں گے تو ہی فائدہ اٹھا سکیں گے, تو اسے یاد ضرور کریں. اب نماز کا آغاز ہو رہا ہے, اذکار نماز, جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں, ایک تو ہم ان کو یاد بھی کریں اور ان کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہو. جب ترجمہ یاد ہوگا نا, تو جب پتہ ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین, اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہا ہوں, تو پھر نماز پڑھنے کا لطف ہی ہو رہا ہے. جب پتہ ہوگا نا سجدے میں ہوں سبحان ربی الاعلیٰ, میں اپنے رب سے کہہ کیا رہا ہوں, اپنے رب کی تسبیح کس انداز سے بیان کر رہا ہوں, تو پھر سجدے کا لطف ہی الگ آئے گا. پھر جب رکوع میں التحیات میں تصور ہوگا کہ التحیات یہ کون سے کلمات ہیں, یہ کلمات کس قرب خاص میں کہے گئے تھے, پھر جب وہ التحیات پڑھے گا نا تو وہ پڑھنے کا لطف ہی ہو رہا ہے. تو آج یہ ساری ان کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم نے یاد کرنا ہے. اور اب جب نماز پڑھنی ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز میں خشوع نہیں ہے, خضوع نہیں ہے, توجہ نہیں ہے, دھیان نہیں ہے. نماز شروع کرتے ہیں دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے معنی پتہ نہیں ہے. جب معنی پتہ لگ جائے تو جب بندہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین, جب ان معنی پر اپنی توجہ رکھے گا تو پھر اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں. پھر سجدوں میں نا آنسو بھی ٹپک جائیں گے. ایسا کیف و سرور آتا ہے کہ جب ہمیں ان کے معنی پتہ ہوں اور یاد ہوں. سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے کہا اللہ اکبر. ابھی ہم صرف ان کے اذکار سنتے ہیں, طریقہ پریکٹیکل اس کے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر, تو اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے یقیناً. یعنی جب بندہ نماز ہی شروع کر رہا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے مولا سب سے بڑا تو ہی ہے. جب سب سے بڑا رب ہے
جب ساری طاقتیں رب کے لیے ہیں، جب تصور یہ ہو نماز شروع کرتے ہوئے مولا ساری طاقتیں، ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں تیرے لیے ہیں، اب پھر بندہ کسی سے خوف کھائے؟ بندہ پھر جو ہے وہ حرام کی طرف نظر دوڑائے؟ جب وہ نماز شروع یہ کہتا ہوا کر رہا ہے کہ ساری طاقتیں رب کے لیے، تو اسے چاہیے کہ پھر اپنے رب کی ذات پر وہ بھروسہ اور یقین کرنے والا. جب اس تصور کے ساتھ نماز شروع کرے گا اور نماز کے بعد دعا کرے، میں سمجھتا ہوں ایسا ہو نہیں سکتا اس کی دعا قبول نہ ہو. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اسے ہم صحیح طرح ادا نہیں. جب نماز کو کامل طریقے پر پڑھا جائے، مجھے ایک روایت یاد آ گئی، حضرت امام بخاری نے اسے روایت کیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے اسے بلایا، اسے بلا کر کہا کہ تم یہ جو نماز پڑھتے ہو، یہ نماز کہ تم ارکان صحیح ادا نہیں کرتے، اور اگر اس حالت میں یہ نماز پڑھتے ہوئے تم میں موت آ جائے، تم مر جاؤ، تو تم ہمارے نبی کے طریقے پر نہیں مرو گے. پھر آپ نے اس سے پوچھا کتنے سالوں سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. کہا اگر تمہیں اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے موت آ جائے تو تم دین محمدیہ پر نہیں مرو گے. حضرت حذیفہ بن یمان جو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابی، غور کرنے کی بات یہ، نماز تو وہ پڑھ رہا تھا نا، نماز تو پڑھ رہا تھا، لیکن نماز کے ارکان کو صحیح ادا نہیں کر رہا تھا، کامل نماز نہیں پڑھ رہا تھا. تو کیا فرمایا کہ اگر اس حالت میں مر گئے تو دین محمدیہ پر تمہیں موت نہیں آئے گی، تو جو نماز ہی چھوڑ دے. جب مؤذن صدا دے رہا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، اور بندہ نماز کے لیے نہ جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی محرومی ہوگی، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بڑی اہمیت کی یہ چیزیں ہیں اور بڑی توجہ سے ان کو آپ سماعت کریں. جی اللہ اکبر. ہم نماز شروع کر دی. اب سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک ثنا پڑھیں گے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ سبحان، نہ لفظ سبحان، اس کا معنی ہوتا ہے ساری خوبیاں، پاکی، مولا پاکی ہے تیرے لیے. وبحمدک، تیری حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ تیری حمد کے ساتھ. وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت بابرکت والا ہے. وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب جب بندہ نماز میں یہ پڑھے گا اور تصور یہ ہوگا کہ مولا پاکی تیرے لیے ہے، عظمتیں تیرے لیے ہیں، شانیں تیرے لیے ہیں، ساری بلندیاں تیرے لیے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسے ترجمہ بھی پتا ہے، تو اب نماز میں خشوع اور خضوع اور بڑھنے لگے گا. اب جب سورہ فاتحہ پر وہ آئے گا، ذرا میں آپ کو 30 سیکنڈ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ یاد کر لیں. سبحانک اللہم، پاکی بیان کرتا ہوں تیرے لیے. وبحمدک، تیری حمد کے ساتھ. وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے. وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اچھا، ترجمہ لفظ ٹو لفظ نہ بھی یاد ہو تو کم سے کم مفہوم ذہن میں ضرور ہونا چاہیے، اور پڑھتے وقت اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اب سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ. اعوذ باللہ کا ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العالمین کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، ساری خوبیاں، ساری تعریفیں. یہ الحمد جو ہے نا، الحمد، حمد تعریف کو کہتے ہیں، خوبیاں، اچھائیاں، عظمتیں. اور یہ جو الف لام ہے نا، اس کا معنی ہے تمام. تو الحمد
تمام خوبیاں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رب العالمین. رب مانے رب، عالمین مانے جہان. یعنی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، مالک ہے، رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کا ترجمہ آسان ہے، یاد ہو گیا سب کو؟ الرحمن الرحیم. اچھا یہاں ایک بات بھی تھوڑی ذہن میں آگئی، میں عرض کر دوں. الحمدللہ جب تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اونچا بولے. اللہ کے لیے. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اب اگر کوئی شخص مخلوق میں کسی کی تعریف کرے تو وہ تعریف کس کی ہوگی؟ بھئی اگر کوئی کہے کہ یہ پہاڑوں کا حسن، یہ چاند کا حسن، یہ سمندر کا حسن، یہ دریا کا حسن، یہ برفیلے پہاڑوں کا حسن، اگر کوئی اس کی مخلوق، یہ مخلوق ہی ہے نا ساری اللہ کی، تو اگر کوئی مخلوق کی تعریف کرے تو وہ تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. سب کہیں اونچا. اللہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اللہ کی ہوگی. اور مخلوق میں اگر اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ کامل ہیں، لیکن مخلوق میں اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو سب سے زیادہ کامل اور اتم بنایا ہے تو وہ ذات پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب اگر کوئی شخص حضور کی تعریف کرے گا تو وہ تعریف کس کی ہوگی؟ نبی سے. کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تو پتہ یہ چلا نعت رسول در حقیقت حمد باری تعالی ہے. تو اب جن لوگوں کو شرک اس میں یاد آ جاتا ہے تو بھئی اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ تو الحمدللہ سے ثابت ہے. تو اہل سنت قرآن یوں پڑھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے وہ مبارک پہلو اور وہ حسین نظارے حضور کی شان کے جو نظر آتے ہیں نا وہ بیان کیا کرتے ہیں. اور پڑھنے والے یوں بھی پڑھتے ہیں کہ جو سری عظمت اور شان کی آیت ہے وہاں بھی چھپا لیا کرتے ہیں. تو اہل سنت کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ تو سب کو یاد ہوگا. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے. مالک یوم الدین، مالک مطلب مالک کا ترجمہ آپ مالک بھی کر سکتے ہیں، مالک کا ترجمہ آپ مالک بھی کر سکتے ہیں. مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت کا دن، روز جزا کا دن. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک. اس کو یاد کر لیں. مالک مطلب مالک، یوم الدین قیامت کے دن کا، روز جزا کا. الحمدللہ رب العالمین کیا ترجمہ ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. رب العالمین روز جزا کا دن. ہاں تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، آخرت کے دن کا مالک. آگے ایاکا نعبد، ایا جو ہے نا ایاکا، اس کا معنی ہے تیری ہی، تیری ہی. نعبد عبادت کرتے ہیں، ایاکا تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ، اچھا واو جب عربی میں آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے اور. کیا ہوتا ہے؟ اور. وَإِيَّاكَ یہ میں نے اوپر بتایا کیا ہوگا؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور. إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب مدد طلب کرتے ہیں.
اچھا یہاں یہ بڑا عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو حقیقتاً تو مدد کرنے والی ذات، حقیقتاً مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ جسے چاہے قوتیں عطا فرمائے، وہ رب ہے، جسے چاہے طاقتیں عطا فرمائے، وہ چاہے تو چھوٹی سی چونٹی ہو، میلوں دور حضرت سلمان کا قافلہ آ رہا ہو تو وہ ان کی آواز بھی سن لیا کرتی، تو رب ہے نا، رب جس کو جو چاہے طاقتیں عطا فرمائے، تو رب نے اپنے پیاروں کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، چلا تو ہمیں، اس کا ترجمہ اور بھی کئی لوگوں نے کیا کہ دکھا سیدھا راستہ۔ بھائی سوال ہے، سچ بولنا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے گناہ ہے؟ ثواب۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ۔ حرام کمانا کیا ہے؟ گناہ۔ حلال کھانا کیا ہے؟ ثواب۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا کیا ہے؟ گناہ۔ کسی کی مدد کر دینا کیا ہے؟ ثواب۔ تو یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا، نظر تو آ گیا کہ یہ کرنا برا ہے، یہ کرنا اچھا ہے، لیکن یہ طاقت کون دے اچھائی پر چلنے کی؟ یہ رب عطا فرماتا۔ تو رستہ تو نظر آ گیا، اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ چلا تو ہمیں سیدھے راستے۔ سبحان اللہ۔ مولا تو نے دکھا تو دیا، لیکن اب ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا تو ہمیں سیدھے راستے پر۔ آگے وقت بہت ہو رہا ہے جی۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذی، اچھا پھر آگے بتایا بھی کہ وہ رستہ کون سا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف یہ نہیں کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ بتایا اگر تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی، مزید اس کی وضاحت فرما دی کہ تم دیکھنا چاہتے ہو نا سیدھا رستہ کون سا ہے، کون سے رستے پر چل کر تم کامیابی پا سکتے ہو، تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستوں پر جن پر میرا فضل اور انعام ہوا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہی تو اولیاء اللہ ہیں، وہی تو اہل بیت اطہار، صحابہ کاملین صالحین کی وہ جماعت کہ جنہوں نے سیدھے رستے پر چل کر دین اسلام کی خدمت کر کر، اور آج بر صغیر اور پاک و ہند میں جو اسلام کی یہ روشنی اور گھر گھر اسلام کا یہ جو چراغ نظر آ رہا ہے، در حقیقت یہ صدقہ ان اولیاء اللہ کا ہے جو بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر آئے اور انہوں نے گھر گھر تک اسلام کا چراغ پہنچایا۔ اب وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوں جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ آگے غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم نے کچھ یاد کیا، کیونکہ آگے ہمارے پاس ابھی کافی چیزیں باقی ہیں اور وقت بھی ہمارا تیزی سے گزر رہا ہے، تو مختصراً ان کو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن پورا ہفتہ آپ کے پاس ہے، 10 منٹ بھی روز نکالیں گے تو یہ ساری چیزوں کا ترجمہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آگے سورہ اخلاص کا ترجمہ قل، سورہ اخلاص کثرت سے ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا قرآن میں کہیں بھی قل آ جائے نا تو اس قل کا معنی ہوتا ہے آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الناس، جتنی مقام پر بھی قل آ جائے تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے۔ سبحان اللہ۔ بھئی یہاں یہ بھی آ سکتا تھا نا هو اللہ احد، لیکن قل کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رب العالمین اپنی وحدانیت کا اعلان تو کروا رہا ہے لیکن زبان مصطفیٰ سے کروا رہا ہے۔ کیسی محبت کا انداز، جب وہ رب ایک طریقہ سکھا رہا ہے نا کہ تم تک اپنی وحدانیت کا پیغام بھی پہنچاتا ہوں تو زبان مصطفیٰ سے پہنچاتا ہوں، تو سنو جب میری بارگاہ میں آنا ہو تو میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ہو کر میری بارگاہ میں آؤ۔ تو قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا بڑا آسان ہے، یہ تو کم سے کم لازمی یاد کر۔ قل محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز، الصمد کا معنی ہوتا ہے بے نیاز، تو اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ کسی سے وہ پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کے جوڑ کا، یعنی اس کے سوا کوئی اور، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ آگے اب رکوع میں ہم جاتے ہیں تو ہم رکوع میں کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحانہ ربی العظیم، سبحانہ ربی العظیم۔ سبحان کا معنی میں نے بتا دیا پاکی ہے،
تیرے لیے، پاکی ہے تیرے لیے. کس کے لیے؟ سبحان ربی، پاکی ہے میرے رب کے لیے. انداز دیکھ رہے ہیں؟ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں پاکی ہے میرے رب کے لیے. جب آپ یہ تصور رکھیں گے نا کہ میرا رب، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، تو پھر وہ دل سے سارے خوف نکل جائیں گے. پھر وہ بے توکلی، بے یقینی، کیا ہوگا کیسے ہوگا، پھر انسان کے ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں. پھر وہ یہ سوچتا ہے میں کون ہوں، کرنے والا میرے رب کی ذات ہے. جب پیدا اس نے کیا، اب تک اتنا اچھا مجھے اس نے دیا، تو آگے بھی میرا رب ہی مجھے اچھا عطا فرمائے. تو سبحان پاکی ہے ربی العظیم، میرے رب کے لیے جو بہت عظمت والا ہے. ساری عظمتیں اس کے لیے، تو پھر اپنے رب کی ذات پر یقین رکھو نا. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب رب کی تسبیح بیان کر دی. اگلی بار جب کھڑے ہوئے تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ سب کہیں اونچی آواز سے. سمیع اللہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تسبیح بیان کی. سبحان اللہ. کیسا پیارا انداز. یعنی اگر نماز کو ہم اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا تو جتنے دل کے غم ہوں ایک رکعت پڑھنے سے ہی سارے ختم ہو جائیں. سبحان ربی العظیم، رکوع میں اس کی تسبیح بیان کی، مولا ساری عظمتیں تیرے لیے ہیں. اب کھڑے ہو کر خود کیا کہتے ہو؟ خود ہی کہتے ہو کہ جس نے اس کی تعظیم، اس کی عظمت بیان کی، رب نے اس کی سن لی. تو جب وہ سن لے تو پھر بات پوری نہیں ہو جائے گی، بات بن جائے گی. اب بندہ سجدے میں گیا، یعنی اب وہ قرب خاص میں جا رہا ہے کہ رب کی تسبیح بیان کی کہ رب میرے ساری عظمتیں میرے رب کے لیے، اور میرے رب نے سن بھی لی. اب جب سجدے میں جا کر عرض کرے گا نا تو رب العالمین، اس رب کی رحمت اس پر ایسی برستی ہے جیسے تیز بارش کی بوندیں کسی بندے پر برس جاتی. سبحان ربی الاعلی، پاکی ہے میرے رب کے لیے جو بہت بلند اور بالا ہے. اس کے بعد اب التحیات. التحیات ہے کیا؟ یہ کلمات کہاں سے آئے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت یہ ہے کہ کل ہی وہ رات ہے کہ جس رات ہمیں یہ کلمات نصیب ہوئے. حضور جب معراج پر تشریف لے گئے نا تو اب رب کی بارگاہ میں پہنچے. اب مہمان جب کسی کے یہاں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے. جب مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے، سلام اسے عرض کرتا ہے. اب حضور تو رب کی بارگاہ میں پہنچے جو کہ خود سلام ہے، جس کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، جس کی ذات تو سلامتی بانٹنے والی ہے، اس پر سلام کس انداز سے بھیجا جائے؟ تو اب پتہ ہے حضور نے کیا کلمات کہے. حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں مولا تیرے ہی تو لیے ہیں. کیسا پیارا انداز ہے. اور پھر جواب کیا آیا؟ جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے سلام اس انداز سے کیا اور رب کا سلام کا جواب بھی آ گیا. اب حضور نے سلام لیا تو صرف اپنے اوپر نہیں لیا. حضور اپنی امت سے محبت کیسی کرتے ہیں یار، دیکھو تو صحیح. رب کے قرب خاص میں اپنی امت کو نہیں بھولے. پتہ ہے سلام کیسے لیا؟ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا اس کا معنی ہے ہم پر سلام. وہاں تو حضور اکیلے تھے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے السلام علیہ مجھ پر سلام ہو، نہیں، لیکن حضور نے سلام لیا کیسے؟ کہا السلام علینا، سلام ہم پر ہو. آگے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. اللہ کے نیک بندوں کو تو ویسے ہی الگ کر دیا، گناہگار کہاں گئے؟ حضور کی امت کے نیک بندے تو الگ ہو گئے، اب گناہگار کہاں گئے؟ تو مفسرین نے کہا یہ جو السلام علینا کہا ہے نا حضور نے، نیک بندوں کو تو عباد اللہ الصالحین کہہ کر ویسے ہی الگ کر دیا، لیکن گناہگاروں کو حضور نے اپنے ساتھ اپنے دامن میں لے لیا. اسی لیے تو فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. حضور نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے. حضور اپنی امت سے محبت کیسی کرتے ہیں کہ قرب خاص میں بھی اپنی امت کو بھولے نہیں ہیں. اب بندہ جب یہ اتحیات پڑھے، یہ تصور ہو، سچ بتائیں آنکھوں سے آنسو آئیں گے نہیں آئیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دل میں ایک سمندر امنڈ آئے گا نہیں آئے گا جب نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ اس لیے وہ نماز کی روحانیت اور نورانیت ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتی؟
کیونکہ ہم نماز کو پڑھتے تو ہیں لیکن اسے کامل نماز کے طور پہ نہیں پڑھتے. آگے دعائے قنوت، پھر دعائے معصورہ ہیں. اللہ، اچھا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم پڑھتے ہیں اللہم رب بی جعلنی، ایسے ہی ہے، اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ایسے ہی ہے، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں نا زیادہ تر لوگ. اللہم رب ہاں ربی جعلنی، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. لفظ ربی جعلنی نہیں ہے، اے را، یہ با اور یہ جیم اور یہ عین اور یہ نون. ربی جعلنی نہیں ہے، یعنی جیم کے اوپر زبر، جیم کے اوپر زبر نہیں ہے، بلکہ اس با کو ملائیں گے اور جیم کو ساکن کریں گے تو کیا بنے گا؟ با جیم زیر بج، بج. سمجھ میں آ رہی ہے؟ رب بج علنی ہے، عین پہ زبر ہے اور جیم کیا ہے؟ ساکن ہے. تو رب بج علنی، ربی جعلنی نہیں ہے، یہ غلطی یاد رکھیں. تو اللہم رب بج علنی، عین پہ زبر ہے، جیم ساکن ہے. اللہم رب بج علنی، جی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب تو مجھے بنا نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، اے رب تو ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہماری دعا کو سن لے. ربنا اغفر لی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ولی والدیہ، میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام مؤمنین کو، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن. تو یہ نماز سے کی جو اذکار ہیں ان کا کچھ ترجمہ ہم نے سنا ہے، تاکہ جب نماز ہم پڑھیں تو اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو اس کی بے پناہ برکات ہمیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی. اب نماز کا طریقہ ہے، وقت کم ہے، کچھ چیزیں بڑی اہم باقی ہیں، تو توجہ کے ساتھ اب تھوڑا ہم تیزی سے چلیں گے. جی نماز کا طریقہ، نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رو کھڑے ہو کر نیت کریں. نیت کریں گے، نیت کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو سے لگائیں گے. اچھا میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، جب نماز پڑھیں گے تو قبلہ رو ہوں گے، یہ مسئلہ تو سب کو پتہ ہے. اچھا اب جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو بعض لوگ ہتھیلی کو آسمان کی طرف کر دیتے ہیں اور بعض لوگ ہتھیلیوں کو بالکل یوں کر دیتے ہیں، یعنی کانوں کی طرف ان کا رخ کر دیتے ہیں. تو نہ یوں کرنا ہے اور نہ ہی آسمان کی طرف کرنا ہے، بلکہ ہتھیلیوں کا رخ ہوگا قبلے کی طرف. اچھا قبلے کی طرف رخ تو ہو گیا، اب بعض لوگ اپنی فنگرز کو بالکل ہی ملا لیتے ہیں اور بعض بہت زیادہ فاصلہ دے دیتے ہیں. تو ایسا ہی نہیں، نارمل پوزیشن پر اپنے ہاتھوں کو رکھیں، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب رکھیں اور کانوں کی لو پر اپنے انگوٹھے لگاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھیں. ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ یوں کرنا ہے نہ یوں کرنا ہے. آپ کی رسٹ، یہ کلائی ہے، کلائی کے اوپر آپ کی 3 فنگرز آ جائیں گی مڈ والی، یوں. اب رہ گیا انگوٹھا اور یہ چھنگلی، تو اس سے حلقہ بنا کے دونوں طرف سے آپ کلائی کو اس طرح پکڑیں گے اور یہ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر آ جائیں گی. تو یہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہو گیا. اب اگلا اسٹیپ ہے ہاتھ رکھنا کہاں ہے. تو ہاتھ ناف کے اوپر نہیں بلکہ ناف کے، مرد حضرات ناف کے نیچے رکھیں گے اور خواتین سینے پر. تو اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھیں. اب آپ نے ہاتھ باندھ لیے، آپ نماز شروع کریں گے. جی آگے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں. ہاتھ باندھ کر سیدھا کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. اس پوزیشن کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آواز سے بلند کر، قیام کہتے ہیں. جی حالت قیام میں دونوں ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھیں گے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی گدی بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر اور انگوٹھا اور چنگلیاں بائیں کلائی کی دونوں جانب ہو. دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو اور نظریں سجدے کی جگہ ہوں. ٹھیک ہے. اب جب کھڑے ہیں تو پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، ایسا نہیں کہ اتنا زیادہ فاصلہ دے دیا. دیکھیں دین نہ ہر چیز میں ہمیں اتنی پیارا طریقہ سکھاتا ہے
کہ ہر چیز میں ڈسپلن کو بڑی اہمیت دی گئی، یعنی دیکھنے میں چیز اچھی لگے، دین اس کو پسند کرتا ہے. تو جب آپ اس پوزیشن کو دیکھیں گے نا کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے اور آپ یوں کھڑے ہیں، تو دکھنے میں یہ پوزیشن آپ کو یہ بہتر لگ رہی ہے یا پھر یہ بہتر لگ رہی ہے؟ سمجھا رہا ہوں. ایک تو کانسیپٹ وہ ہے، لیکن ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ دین پسند یہ کرتا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ہو اور اچھی چیز انداز سے کی جائے. تو 4 انگلیوں کا فاصلہ درمیان میں ہوگا اور نظریں کہاں پر ہوں گی؟ کدھر ہوں گی؟ سجدے کی طرف، سجدے کے مقام پر. جی آگے. پہلی رکعت کے قیام میں پہلی ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ و تسمیہ اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہیں گے. ٹھیک ہے، آمین آہستہ آواز سے کہیں گے کہ اتنی آواز کہ خود ہی سنیں، بس یہ سمجھ میں آ گیا. آگے. پھر پڑھ کر کوئی بھی سورت پڑھیں گے، پڑھنے میں آواز اس قدر ہو کہ خود سن سکے، دل ہی دل. اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ خود کو آواز آئے. اگر اتنی آواز ہے کہ خود کو بھی آواز نہیں آتی تو نماز یعنی آپ بس پڑھ رہے ہیں اور ایسا پڑھ رہے ہیں کہ خود کو بھی آواز نہیں آتی. اچھا، خود کو آواز آنے سے مراد یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ شور ہو رہا ہے یا فین کا شور ہے یا کسی اور چیز کا شور ہے، یعنی اس آواز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمرے میں پڑھ رہے ہیں اور وہ کمرہ خالی ہے، کوئی آواز نہیں ہے، اور اتنی آواز آپ کے کان میں آ جائے تو اتنی بھی کافی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز ہے. اگر اتنی سلو آواز ہے کہ آپ کو خود کو بھی نہیں آ رہی تو نماز ہی نہیں ہوگی. جی اس میں ایک جی نماز میں تلاوت نماز نہیں ہوگی. اگر دل ہی دل میں تلاوت کی تو نماز نہیں ہوگی. اتنی آواز ہونا ضروری کہ آپ خود اسے سماعت کر سکیں. آگے. نہیں، اب جیسے لپسنگ کر رہا ہے بندہ، اپنا پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن آواز نہیں آ رہی. فقط لپسنگ پر آپ اکتفا نہیں کریں گے، آواز کا آنا ضروری. جی. رکوع میں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ کر، اب رکوع کی پوزیشن ہے تو رکوع میں آپ کی کمر اسٹریٹ ہونی چاہیے. بسم اللہ. کمر بھی اسٹریٹ ہو جتنی آپ کر سکتے ہیں، کمر اور سر آپ کا یوں ہونا چاہیے. اور یہ جو ہاتھ ہے آپ کا، یہ گھٹنے کے اوپر اس پوزیشن پہ، وہی 3 فنگر سامنے کی جانب اور چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا سائڈ کے حصے کو کور کرے گا، یعنی یوں اس طرح پکڑیں گے کہ انگلیاں عام حالت پر ہوں، پیٹھ اور سر ایک سیدھ میں، اور پیٹھ اور سر ایک سیدھ پر رکھیں، اور نظریں دونوں قدموں پر رکھیں گے. بعض لوگ اس میں یہ بھی غلطی کرتے ہیں، یوں بس اتنا کر کے اٹھ جاتے ہیں. نہیں، اس نماز میں چوری کرنا کہلاتی. کیا کہلاتی ہے؟ چوری کرنا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بڑی چوری نماز کی چوری. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، نماز میں چوری کرنا کیسا؟ کہا نماز میں چوری کرنے سے مراد یہ کہ اس کے سجدے اور رکوع کو صحیح طرح سے ادا نہ کرنا. تو نماز میں چوری کرنا یہ کہلاتا ہے. تو نماز میں چوری اسی طریقے سے کچھ سجدے میں جا کر فوراً اٹھ جانا، اسی طریقے سے 2 سجدوں کے درمیان پورا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہ بیٹھنا، بس 1 سجدہ کر کے اٹھ کے پھر فوراً دوسرے سجدے میں جانا، یہ بھی نماز میں چوری. آگے. پھر تسمیہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر تسمیہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قوما. اب رکوع ادا کر لیا، رکوع ادا کرنے کے بعد جب آپ سیدھے کھڑے ہوئے تو اس پوزیشن کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے. ہاں، قوما. قوما میں ہاتھ سیدھے، انگلیاں عام حالت پر اور نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں گے اور تحمید کہیں گے. نظریں سجدے کے مقام پر ہوں، انگلیاں بھی بالکل نارمل پوزیشن پر ہوں، نہ ہاتھ بند ہوں، نہ ہاتھ بہت زیادہ کھلے ہوئے ہوں، نہ جیبوں کو ہاتھ لگانا ہے، بلکہ نارمل پوزیشن پر اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہوئے سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھنی ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جانا ہے. جی. کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہر کر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کریں گے. یعنی اتنا آپ کھڑے ہوں کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہو، اٹھ کر فوراً ہی سجدے میں نہیں جانا ہے. اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے رکوع میں جاتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں. اب سم ٹائم امام صاحب تھوڑے کہیں لمبے رکوع ہو رہے ہوتے ہیں، اب ہمارا 3 کی جگہ 4 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. اگر امام صاحب رکوع لمبا کر رہے ہیں
تو اچھی بات ہے، آپ کے لیے موقع ہے، آپ 3 کی جگہ 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں. ایسا بھی ہوتا ہے ہم چوتھا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر آپ نے امام کی پیروی کرنی ہے. چھوڑ دینا ہے وہاں پہ. ہاں نہیں اگر آپ آدھے میں اگر اب ہاں تو آپ نے امام کی پیروی کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. امام کی پیروی کرنا لازمی ہے. آپ نے 2 دفعہ پڑھا تھا، 3 دفعہ بھی نہیں پڑھا، امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو آپ کیا کریں گے؟ امام کی پیروی کریں گے. ہاں لیکن اگر آپ تشہد پڑھ رہے ہیں اور پھر امام صاحب کھڑے ہو گئے تو پھر آپ تشہد پوری کر کے، صرف تشہد میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ تشہد، اگر امام صاحب جلدی اٹھ گئے اور آپ کی تشہد پوری نہیں ہوئی تھی تو آپ پہلے تشہد پوری کریں گے پھر اٹھیں گے. اس کے علاوہ سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، اس میں اگرچہ آپ کی تسبیح کی تعداد بھی پوری نہ ہوئی ہو، آپ امام کی پیروی کرتے ہوئے امام کی پیروی کریں گے. اور ثنا میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ثنا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تلاوت شروع ہو ہاں جاتی ہے. اسی بالکل یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ آئے، ابھی آپ نے ثنا آدھی پڑھی تھی کہ تلاوت شروع ہو گئی، تو آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، خاموش ہو جائیں گے، تلاوت سماعت کریں گے. جی ہاں میں نے ابھی عرض کیا نا، یہی تو عرض کیا کہ اگر تشہد آپ کی پوری نہیں ہوئی تھی اور امام صاحب اٹھ گئے تو آپ تشہد پوری کریں گے. صرف تشہد میں یہ مسئلہ ہے. ہاں نماز تو ہو جائے گی لیکن مسئلہ یہ کہ وہاں پر آپ نے تشہد، کیونکہ امام کی نماز ہی آپ کی نماز. جی جی ہاں دیکھیں 3 دفعہ پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے. اب فرض کریں وقت کم تھا کسی کے پاس، تو اب وقت کم ہے، وقت نکل جائے گا، نماز بھی اس نے پڑھنی ہے، تو وہ 1 مرتبہ پڑھنے کی مقدار بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ 3 دفعہ ہم. جی اچھا سر، جیسے 4 نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتحیات پڑھی امام صاحب کے پیچھے، سم ٹائم بھول جاتے ہیں، درود شریف پہ چلے جاتا ہے، تو اس میں سجدہ سہو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، امام کی نماز کو اس لیے تو مقتدی کی نماز کو امام کی نماز قرار دیا. اگر امام کوئی غلطی کر دے گا تو تمام مقتدیوں کی نماز پر اثر پڑتا ہے. اور ہم پڑھ لیں اور اتحیات سے آگے نکل گئے دوسری رکعت میں، تو سجدہ سہو ہے پھر ہم پہ؟ نہیں نا، میں یہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی بھی سنت میں یا کسی میں، اپنی انڈیویجول کہہ رہے ہیں. اچھا اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ نے اس میں کوئی غلطی کری، ابھی میں اس کو بیان کروں گا، ایک اصول بیان کر دوں گا جس پر آپ اپنے ہر مسئلے کو جانچ سکیں گے. جی آگے. سجدے کے لیے زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ اور پھر سر رکھیں گے. ہتھیلیاں بچھی ہوئی کوہنیاں زمین سے اٹھائی ہوئی اور انگلیاں قبلے پر روح رکھیں گے. پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر جمائیں گے. بازوؤں کو کروٹوں سے پیٹھ کو. سجدے پر یہ بات یاد رکھیں، جب آپ سجدے میں جائیں گے نا تو پہلی چیز یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں یہ زمین پر نہ ہو. یعنی اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو یوں نہیں کریں گے، بلکہ یہ دونوں آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہونا ضروری ہے، یہ زمین سے لگے ہوئے نہ ہو، یعنی یوں نہ ہو، یوں ہو، پہلی چیز. دوسری چیز یہ آپ کے بازو آپ کی پہلوؤں سے مس نہ ہو. اسی طریقے سے یہ رانے آپ کے پیٹ سے مس نہ ہو. یعنی سجدہ اس پوزیشن پہ آپ کریں گے کہ رانے پیٹ سے جدا ہو، بازو پہلوؤں سے جدا ہو اور بازو زمین پر بھی لگے ہوئے نہ ہو. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اس میں یا کنڈیشن یا مزید میں کر کے دکھا. اس میں کچھ کنڈیشن آتی، کچھ مسجدوں میں نا صفیں چھوٹی ہوتی ہیں، اب کوئی لمبا آدمی ہوتا ہے، ہم جیسے تھوڑا، اب وہ ہمیں پھر اس سمٹنا میں بھی پڑتا ہے. حد الامکان اب یہی کوشش کرنی ہے کہ یہ طریقہ یہی ہو، یعنی سجدے کے درمیان فرمایا گیا اتنی جگہوں کے ایک بکری کا بچہ نیچے سے نکل جائے، تو وہ یہ فرمایا گیا باقاعدہ نا. تو اس لیے یہ چیز، اس چیز کا سجدے میں خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے کوئی سوال تو نہیں؟ جی جی ہاں ایک سوال اور. جی. اب نماز جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم نے، جیسے ابھی آپ نے 4 انگلیوں پر، اب سجدے میں گئے، اب جب واپس کھڑے ہوتے ہیں تو پیر موو ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک ہے کہ آپ جب سجدے سے کھڑے ہوئے نا تو تھوڑا آپ کا وزن ڈس بیلنس ہونے لگا تو پیر آگے پیچھے ہو گئے، ایک وہ الگ چیز ہے. لیکن اس چیز کی عادت بنا لینا کہ کھڑے ہونے کے ساتھ ہی اپنے پیروں کو سیدھا کرنا، یہ مکروہ ہے. ایک تو ہے کہ آپ جب کھڑے ہوئے تو پیروں پر وزن پڑا یا ڈس بیلنس ہونے لگے تو پیر آگے پیچھے ہو گئے، وہ الگ مسئلہ ہے. ایک یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے ساتھ ہی عادت بنا لینا پیروں کو اٹھانے کی
اور پیروں کو سیدھا کرنے کی، شلوار کر پیر ہلانے کی، تو یہ طریقہ مکروہ ہے. جی جی جی. 10 کی وہ آگے آ رہا ہے یہ اسی میں، پیروں کی 10 انگلیاں مڑ کر قبلے کی جانب ہوں گی. یعنی اگر سجدہ یوں کیا جا رہا ہے نا تو انگلیوں کا رخ کہاں ہوگا؟ کعبے قبلے کی جانب. جیسے اگر میں یوں کرتا ہوں، اب دیکھیں 10 انگلیاں مڑی ہوں گی تو ان کا رخ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی جانب. یہ ہونا ضرور. اگر کسی کے دونوں پیر اڑ گئے تو نماز سجدہ ہی، سجدہ جب نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو لہذا انگلیوں کا فولڈ کرنا یہ لازمی ہے. 3 انگلیاں لگنا واجب، 1 انگلی لگنا فرض ہے سجدے کی حالت. تکلیف ہو تو انگلی لگا لے، موڑ نہیں سکتا لگا تو سکتا ہے نا، تو لگا لے. ساری نہیں مڑ پاتی نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کسی کی چنگلی چھوٹی ہے. جتنی مڑ سکتی ہے کوشش کرے گا، کوشش کرے گا، ورنہ زمین پر لگا ہونا تو بہت ضروری. زمین پر لگانا 1 انگلی کا فرض، 3 انگلیوں کا واجب ہے. فولڈ کرنا یہ اس سے اچھا طریقہ ہے. جی ہاں. اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو ہم تلاوت نہیں کر رہے. ظہر کی نماز یعنی سری نماز میں کہہ رہے ہیں، یعنی جن میں امام صاحب اونچی آواز سے تلاوت نہیں کرتے، تو امام صاحب بھی خاموش ہیں، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں لیکن آہستہ آواز میں، اور ہم خاموش کھڑے ہیں، تو اس سے بہتر ہی نہیں کہ ہم کچھ پڑھ لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں شریعت نے جو حکم دیا نا اس پر عمل کیا جائے گا. شریعت نے، حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات. نہیں، فقہ حنفی کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہم فالو کس کو کرتے ہیں، تو ہم اسی مسئلے پر. فیس بک کا تو اعتبار نہیں ہے نا اصل میں. فیس بک کا تو یوٹیوب اور فیس بک کے مفتیوں کا تو پھر حال ہی، ان کو ہمارے لیے وہ معیار نہیں ہے. دیکھیں میں بتاؤں، ہمارے لیے معیار، ہمارے لیے اسٹینڈرڈ فیس بک نہیں ہے، بلکہ وہ کتب فقہ ہیں کہ جو تسلسل کے ساتھ، جن پر فقہائے امت کا اعتبار رہا، اور تسلسل کے ساتھ جن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہے. اس کا آسان جواب دے دوں. نہیں دیکھیں، آپ مدنی چینل دیکھ لیا کریں. نہیں، فیس بک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میری بات سنیں. اصل میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، آج کل حال ایسا ہے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بات کر دیتا ہے. اب ہمارے لیے حکم وہی ہے جو شریعت نے بیان کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات. دیکھیں اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے اور اس میں لیڈر سپہ سالار کی سب نہ مانے اور اپنی اپنی چلانے لگ جائیں، تو کیا وہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ اور فرمایا گیا کہ اس کی اقتداء کرنا، اس لیڈر کی، اس سپہ سالار کی، یہ واجب ہے. تو اسی لیے امام جو ہے نا وہ آپ کا لیڈر ہے، امام جو ہے نا وہ آپ کا سپہ سالار ہے، تو اس کی اقتداء کرنے کو لازم قرار دیا گیا ہے ہر حال میں. اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر رکوع میں 3 تسبیح بھی نہیں پڑھی تھی تو چھوڑو امام کی، سجدے میں اگر 3 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکے تھے تو چھوڑو امام کی اقتداء، امام کی پیروی کرو. تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات قرار دی گئی ہے. تو لہٰذا ہم خاموش رہیں گے، پیچھے کچھ تلاوت نہیں کریں گے. ہاں اپنی نماز تو نہ پڑھیں تو اس میں تو ہم نے وہ پوری جو ترتیب ہے نا کس میں کیا پڑھنا ہے اس کے بعد وہی آ رہا ہے. جی جلدی سے پڑھنے بس. جلسے میں دایاں قدم کھڑا رکھیں اور انگلیاں قبلے کی جانب. اب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی پوزیشن کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. جلسے میں کیا ہوگا؟ سیدھا پیر کھڑا ہوگا، الٹا پیر فولڈ ہوگا، اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں گے. آگے بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے ہو کر بیٹھیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر رکھیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب بیٹھتے ہیں نا تو اپنی قمیض سیدھی کرتے ہیں، قمیض سیدھی کرنے لگ جاتے ہیں. یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے نماز سے توجہ ہٹ کر کپڑے کی طرف آ جاتی ہے. تو اب آپ رکوع سے اٹھے ہیں، سجدے سے اٹھے ہیں، تو اب اپنے کپڑوں کی طرف دھیان نہیں، کپڑا جیسی بھی پوزیشن میں اسے چھوڑ دیں اور اپنی اپنی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھ کر
توجہ وہاں رکھیں. ہاتھوں کی ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر رکھیں اور انگلیاں عام حالت میں قبلے کی جانب رکھیں گے. کم از کم ایک تسبیح کی مقدار ٹھہر کر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے. دوسرا سجدہ پہلے سجدے کی طرح مکمل کریں گے اور پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. سمجھ میں آ گیا؟ 2 سجدے کریں گے اور دونوں سجدوں کے درمیان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکیں گے، فوراً سے نہیں کریں گے. تو یہ سجدے کے. جی سوال. دوسری رکعت کو اچھا سوال ہے. تنزیہی ہے، تنزیہ تحریمی نہیں ہے، تنزیہ یعنی نماز میں کراہت اس سے آئے گی، نماز سے باہر. اور اگر اچھا اس میں ایک چیز ہے، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب رکوع سے سجدے سے کھڑے ہوئے نا تو اپنی قمیص سیدھی کرتے ہیں. اگر فقط تھوڑی سی کی، یعنی یوں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد یوں کر کے یوں کر لیا، یعنی زیادہ اس میں ہاتھ کا استعمال نہیں ہے، تو یہ تنزیہی ہے، نماز میں کراہت آ جائے گی. لیکن کھڑے ہونے کے بعد باقاعدہ قمیص کو بالکل اچھے سے پیچھے جھاڑا اور صحیح کیا تو یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. وقفہ کریں اور پھر سجدے میں چلیں. نہیں، آپ اس کو اسی طرح رکھیں. ہاں کیونکہ اس میں پھر مقدار بڑھ جائے گی نا، زیادہ دیر مقدار کر دی تو وہ مکروہ ہو جائے گا، واجب میں تاخیر ہو جائے گی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. بس اتنا رکنا ہے اور پھر فوراً چلے جانا. پینٹ پہن کے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے گھٹنے کے لیے. وہ میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ نہیں، تو اگر آپ نے اتنا کیا ہے کہ وہ دیکھنے سے ایسے والے کو محسوس ہو جائے کہ یعنی آپ اس کو اسی طرح معمول کر لیں. سجدے میں جا رہے ہیں، اب سجدے میں جا رہے ہیں تو گھٹنا بینڈ ہوتا ہے نا، تو پینٹ کھینچتی ہے نیچے. تو اگر وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس کو باقاعدہ آپ نے یوں کیا تو نماز یہ پھر عمل کثیر ہو جائے گا جس سے آپ نماز سے باہر ہو جائے. لیکن اگر سجدے میں جاتے ہوئے یوں کرتے ہوئے یعنی ہاتھ سے اوپر بھی ہو گئی اور سجدے میں بھی چلے گئے تو یہ بھی عمل مکروہ ہوگا، لیکن اس سے نماز ایک ہے اسے پورا طور پہ صحیح کرنا اور ایک ہے رکوع میں جاتے جاتے ہی اسے صحیح کر لینا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں. آگے دوسری رکعت کی دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے قاعدہ کریں گے. نماز کی آخری رکعت کے بعد بیٹھنے کو قاعدہ. یہ ایک رکعت کا طریقہ ہے، چاروں رکعتوں میں سجدوں کی حالت اسی طرح ہوگی، رکوع قیام. اب تشہد ایک ہوتا ہے قاعدہ اولا، ایک ہوتا ہے قاعدہ آخرہ. 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت میں بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اولا. اور 4تھی رکعت میں بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ آخرہ. اس کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں گی، ہم انشاءاللہ آگے سماعت کریں گے. جی آگے. قاعدہ خیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور دعائے معصور پڑھیں گے. تشہد میں کلمہ لا پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائیں گے. اچھا، جب تشہد پڑھیں گے تو اشہد اللہ لا پہ انگلی اٹھائیں گے. اشہد لا حلقہ بنا لیں گے، لا پر انگلی اٹھائیں گے، الا اللہ پر انگلی گرا دیں گے. جب انگلی گرا دیں گے تو ہاتھوں کو پھر بالکل پہلی جیسی پوزیشن پر لے آئیں گے، اسی پوزیشن پر نہیں رکھنا ہے. یہ جو انگلی حلقہ بنانا اور انگلی اٹھانا تھا نا، یہ لا اور الا پر تھا. جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو اب ہاتھ پہلی جیسی پوزیشن پر پھر سے آ جائیں گے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کو اسی حالت پر رکھیں. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ انگلی ہلاتے رہتے ہیں. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، انگلی ہلتی رہے گی مسلسل، نماز میں دھیان رہے گا؟ جب نماز میں دھیان نہیں رہے گا تو خشوع اور خضوع کہاں سے آئے گا؟ تو انگلی ہلانی بھی نہیں ہے بلکہ پڑھ کر ہاتھ کو کھول دینا ہے، لا پر اٹھا کر اللہ پر گرا دینا. جی آگے. اچھا، یہ ایسے بھی اٹھا کیسے مطلب اٹھانے کا جو طریقہ ہے؟ سم ٹائم طریقہ آپ لا پر ہاتھ یوں ہے تو آپ جب لا پر پہنچیں گے حلقہ بنا لیں گے، حلقہ بنا لیں، لا پر اٹھائیں، الا لا پر گرا دیں، پھر ہاتھ کو نارمل پوزیشن پر لیں. آگے. اس طرح بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بن جائے اور باقی 2 انگلیاں ہتھیلی سے ملی ہوئی ہوں. الا اللہ پر شہادت کی انگلی رکھ دیں اور ساری انگلیاں فوراً سیدھی کریں گے.
قید اولا میں صرف تشہد پڑھیں گے اور تیسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. یعنی آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ 4 رکعت والی فرض میں نہیں پڑھیں گے, آخری میں پڑھیں گے. اچھا, اب یہاں کچھ ضروری باتیں ہیں. 4 رکعت والی نماز ہے, 3 رکعت والی نماز ہے, 2 رکعت والی نماز ہے, تو بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے کیونکہ ہمارا وقت بس پورا ہو رہا ہے. جی, 3 اور 4 رکعت والی نماز کا احکام. اگر فرض نماز 3 یا 4 رکعت والی ہو جیسے مغرب یا عشاء کی فرض نمازیں, تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں صرف تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس میں کوئی سوال؟ عشاء کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, کتنے فرض ہیں؟ 4 اور 3, ایسا ہی ہے. تو اب آپ کیا کریں گے کہ پہلی 2 صورتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائیں گے, لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض میں صرف کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ. اس کے بعد کوئی اور سورت نہیں ملائیں گے. جی, تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے. تیسری اور چوتھی میں تسمیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے, وہ تو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھیں گے. سجدہ صحف ہوگا, سجدہ صحف کرنا ہوگا. جی, اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. ابھی اس کو ایک دفعہ ہم پورا پڑھ لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ سارے سوالات ہمارے پورے ہو جائیں گے, کیونکہ اس کو ایک دفعہ ہم پورا پڑھ لیتے ہیں. جی, فرض میں نا, فرض میں اگر آپ نے پڑھی تو پھر آپ کو سجدہ, کیونکہ اب آپ نے واجب میں تاخیر کر دی, فرض میں تاخیر کر دی. فرض میں تاخیر کرنے سے سجدہ صحف لازم آتا ہے. یہ پورا ہو جائے اس کے بعد میں ایک اصول بیان کر دوں گا انشاءاللہ, اس پر آپ اپنے سارے مسئلوں کو دیکھ لیجئے گا. اگر 3 رکعت والی نماز وتر کی ہو تو تیسری رکعت کے قیام میں تسمیہ, سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے اور تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھیں گے. کوئی اور؟ اگر 3 رکعت کے وتر پڑھ رہے ہیں واجب ہے تو اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے. اگر 4 رکعت والے فرض تھے یا 3 رکعت والے فرض تھے تو اس میں ابتدا کی 2 صورتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ, ابتدا کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائی, تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی. لیکن وتر پڑھ رہے ہیں تو وتر میں تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے, پھر آپ تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھ لیں گے. جی, آگے. اگر 4 رکعت والی نماز سنت موقدہ ہو جیسے ظہر کی 4 رکعت سنت, تو تیسری اور چوتھی رکعت میں تسمیہ, سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے. سنت موقدہ جیسے ظہر کی پہلی کی 4, تو اس میں بھی آپ آخر کی 2 یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے. جی, آگے. اگر 4 رکعت والی نماز سنت غیر موقدہ یا نفل ہو تو 2 رکعت کے بعد والا قضاء خیر ہوگا, اخیرہ ہوگا. اچھا, یہ نفل میں ایک بات یاد رکھیں, نفل کی ہر 2 رکعت, اگرچہ آپ 4 پڑھ رہے ہیں, 6 پڑھ رہے ہیں, 8 پڑھ رہے ہیں, لیکن ہر 2 رکعت اپنی حیثیت رکھتی ہیں, وہ الگ نماز. یعنی ہر دوسری رکعت میں نفل میں یا سنت غیر موقدہ میں آپ کیا پڑھیں گے؟ التحیات بھی پڑھیں گے, التحیات کے بعد تشہد بھی پڑھیں گے, اور تشہد کے بعد دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے. نہیں, پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا, ثنا سے شروع کریں گے, کیونکہ آپ اس کی ہر 2 رکعت کو الگ تصور کریں. بے شک آپ ایک ہی سلام سے پڑھ رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ 4 رکعت نفل پڑھ رہے تھے اور تیسری رکعت میں کوئی وضو ٹوٹ گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جسے آپ چھوڑ کر, نماز توڑ کر آپ گئے, تو اب آپ جب اس کی قضا پڑھیں گے نا, اس کو جب ادا کریں گے, تو 2 رکعت تو آپ کی ہو چکی ہیں, 2 رکعت ہو چکی ہیں. تو اب اگلی جو ایک ٹوٹ گئی آپ اس کو ملا کر, اس کے ساتھ ایک اور ملا کر 2 ادا کریں گے. لیکن اگر فرض ہوتا تو فرض کی تیسری رکعت میں اگر کوئی حاجت ہو گئی ہے یا کچھ ٹوٹ گیا تو پھر آپ نے شروع سے ہی پڑھنی تھی 4. لیکن نفل میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ نفل کی ہر 2 رکعت وہ اپنی الگ ایک حیثیت رکھتی ہیں. کوئی جی
درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے, دعائے معصورہ بھی پڑھنی ہے. اب تیسری کے لیے نفل میں کھڑے ہوں گے تو ثنا بھی اسی انداز سے جس طرح پہلی رکعت پڑھی. ہاں اثر کی ہو گئی, اثر میں بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ غیر موقت ہے. جی ہاں بالکل بالکل ہو. جی سجدہ صحاف کے حوالے سے میں ایک اصول ابھی انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں, بس یہ ہمارا پورا ہو جائے, اس کے بعد ایک اصول پھر. جبکہ تیسری رکعت پہلی رکعت ہوگی, لہذا تیسری رکعت کے قیام اور پہلی رکعت کی طرح ثنا, تعوذ, تسمیہ, سورہ فاتحہ کی کوئی صورت پڑھیں گے. قاعدہ اخیرہ کے بعد ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنے کو خروج بسنہ کہتے ہیں. بسنعی کہتے ہیں. یعنی نماز کے بعد نماز سے باہر آنے کو کوئی طریقے کو اختیار کرنے کو خروج بسنعی ہی کہتے ہیں. ہم سلام کا طریقہ اپناتے ہیں. جی پہلے دائیں شانے کی طرف رخ کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے, اور پھر بائیں طرف رخ کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے. دائیں جانب سلام پھیرتے وقت دائیں کی طرف کے فرشتوں کی نیت کریں گے, اور بائیں جانب میں بائیں طرف کے فرشتوں کی نیت کریں گے. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے, کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو. جی جی ہاں دیکھیں, اصل ہے لفظ السلام کہنا. کیا ہے لفظ السلام؟ یہ کہنا ضروری. اگر آپ نے اس پر امام سے تھوڑا آگے بھی ہو گئے, لیکن اگر امام نے لفظ السلام کہہ دیا تھا تب تو مسئلہ نہیں ہے. السلام کہنے میں آپ نے سبقت نہیں لے جانی, بلکہ امام پہلے السلام کہہ دے, اگرچہ آپ نے اپنا سر امام سے تھوڑا پہلے بھی پھیر دیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں, لیکن لفظ السلام کو دیکھنا ہے. اسی طرح جب حتیم کعبہ میں جاتے ہیں نا, تو اب وہاں پر کیا کرتے ہیں, وہاں پر شرطے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ تو فوراً باہر نکال دیتے ہیں جیسے ہی سلام پھیرے. تو ہمارے ایک دوست وہ یہ کرتے تھے کہ کیونکہ سلام پھیرنا تو واجب نہیں ہے نا, لفظ السلام کہنا, تو وہ نماز پوری کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے, پھر وہ دوسری نماز شروع کر دیتے تھے کھڑے ہو کر. کیونکہ ہاتھ اٹھانا یہ بھی فرض و واجب نہیں ہے, اللہ اکبر کہنا ضروری, اور سلام پھیرنا بھی فرض و واجب نہیں ہے, بلکہ لفظ السلام کہنا واجب. تو اب وہاں وہ کیا کرتے تھے, وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, پھر کھڑے ہو جاتے تھے, اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیتے تھے. تو اس طرح وہ کئی نوافل, کیونکہ جب نماز پڑھے تو وہ ہٹا نہیں سکتے تھے, ورنہ تو وہاں سے فوراً ہٹا دیتے تھے. تو اس لیے لفظ السلام کہنا یہ کیا ہے, واجب. اب میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ 5 باتیں یاد کر لیں. جی جماعت ہو رہی ہے, امام صاحب جماعت پڑھا رہے ہیں اور کوئی شخص چلا جاتا ہے, تو برابر والے نمازی کو کیا حکم ہے؟ کوئی شخص, جماعت چل رہی ہے, جگہ خالی ہو, ہاں اس کے لیے حکم یہ کہ وہ آگے بڑھ کر صف مکمل کرے. 2 قدم چلے, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر صف مکمل کرے. جیسے یہاں سے کوئی چلا گیا, اب یہ جگہ خالی ہو گئی, تو اس کے پیچھے جو ہے اس کے پر یہ بات لازم ہے کہ وہ 2 قدم چل کے آگے والی صف کو مکمل. برابر والا نہیں آ سکتا؟ نہیں, اگر یہ نہیں آتا تو پھر برابر والا بھی آ سکتا ہے. نہیں برابر والا نہیں, پیچھے والا آئے گا. پیچھے والے کو آگے آ کر اس جگہ کو مکمل کرنا ہے. بس آخری بات, اس کے بعد فجر میں جیسے تو پیچھے سے جو آ رہا ہو نا, تو پھر برابر والے کے حکم ہے کہ وہ ہاں تو وہ ایک کر کے صف مکمل نہیں, کیونکہ فرض کو, یہ جو صف کا انقطاع ہے نا, صف مکمل کرنا یہ واجب ہے, یہ مکمل کرنا واجب ہے. تو یہ واجب بھی تو رہ جائے گا, اس واجب کو بھی مکمل کرنا ضروری. اچھا یہاں میں ایک بس اصول بتاتا ہوں, اس کے بعد ہماری کلاس ختم, وقت پورا ہو گیا. اگر سجدہ سہو کب ہوگا, کن صورتوں میں کرنا ہے, 5 صورتیں یہ آپ یاد رکھ لیں. اس کی پہلی صورت ہے واجب میں تاخیر. اگر واجب میں تاخیر ہو گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے, سجدہ سہو کرنا ہے. اسی طرح واجب کا ترک, واجب چھوٹ گیا کوئی, تب بھی آپ
سجدہ سہو کریں گے. اسی طریقے سے ہے واجب میں تکرار. نمبر 4 فرض میں تاخیر. نمبر 5 فرض میں تکرار. یہ 5 صورتیں ہیں. واجب میں تاخیر 2 سجدوں کے درمیان 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس کے لیے تھا, کافی دیر بیٹھ گیا, 4 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھا رہا, تو واجب میں کیا ہو گئی؟ اب کیا کرے گا؟ سجدہ سہو. واجب میں تکرار, واجب کو ترک کر دیا, نماز کا کوئی واجب ہی چھوٹ گیا تو اب سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی. واجب میں تکرار 3 مرتبہ کوئی عمل کر لیا جو نماز میں واجب تھا تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرے گا تو نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے فرض میں تاخیر, سجدے میں جانا تھا دوسرے یا رکوع ادا کرنا تھا اور اس میں تاخیر ہو گئی, دیر ہو گئی, تب بھی وہ سجدہ کر لے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. فرض میں تکرار 3 سجدے کر لیے, اب بھی اگر سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر فرض ترک کر دیا, 1 سجدہ کیا, تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ 5 صورتیں ہیں. اگر آپ نے ان کو یاد کر لیا, کوئی مسئلہ ہے انہیں ان 5 پر تولیں, ان 5 میں کوئی چیز پائی گئی, سجدہ سہو کر لیا تھا تو نماز ہو گئی. اور اگر ان 5 چیزوں میں پائی جاتی ہے اور آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز ادا نہیں ہوئی. امید ہے اب ہماری کچھ چیزیں رہ گئی ہیں, ہم کوشش کریں گے اگلی کلاس کی ابتدا میں انہیں مکمل کر کے, وہ بھی بڑی اہم ضروری باتیں ہیں, انہیں مکمل کر کے پھر انشاءاللہ آگے کی طرف ہم پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام